نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا، آپ اپنی مناجات میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا ڈر اور خوف اتنا مانگتا ہوں، جب گناہ کا موقع آئے تو میرے اور گناہ کے درمیان آپ کا ڈر اور خوف دیوار بن جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا اتنا خوف اللہ سے مانگا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اتنا خوف حاصل کرنا کہ جب گناہ کا موقع آئے تو بیچ میں اللہ کا ڈر دیوار بن جائے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، تھوڑا بہت جس درجے کا بھی مسلمان ہے اس کے اندر ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہے، تبھی تو وہ مسلمان ہے۔ بھلے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کبھی مسجد میں نہیں آیا، لیکن ہے اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے اس کے اندر۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے سردی کے موسم میں ہم لوگ گیزر لگاتے ہیں، گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اسی سے وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے نا۔ اور ہماری پختون برادری یا ہمارے پنجاب میں بھی کئی لوگ قہوہ پکاتے ہیں۔ کیا پکاتے ہیں؟ تو وہ بھی گرم پانی ہوتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی؟ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ قہوے والا پانی ذرا تیز گرم ہوتا ہے، اور جو گیزر کا گرم پانی ہے جو وضو اور غسل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ذرا کم درجے کا، گرم وہ بھی ہے، گرم یہ بھی ہے۔ جیسے قہوے کا پانی اس کے گرمائی تیز ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت۔ کتنا بڑھانا ہے؟ کہ اتنا بڑھانا ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو ہمارے اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف کیا بن جائے؟ اتنا خوف حاصل کرنا، اللہ سے مانگنا فرض ہے۔ یہ ہم نے درس کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس کے بہت مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ محبت و پیار کی زبان سمجھتا ہے۔ جس بچے کا مزاج محبت پیار والا ہے نا، اس کو ماسٹر صاحب آنکھیں دکھا دیں، ڈانٹ دیں، تو وہ جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، رونے شروع ہو جاتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے، مجھے ڈانٹا کیوں؟ اس کا مزاج ہی ڈانٹ والا نہیں تھا، اس کا مزاج تھا محبت والا۔ اس کو محبت دے، پیار دے، چلے گا۔ اور کئی ہوتے ہیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اکھڑ مزاج، کوہڑ مغز، ان کو جب تک آنکھیں نہ دکھائے نا وہ کام نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے اللہ کا۔ ابھی جو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کی محبت میں آیا ہوا ہے اور کوئی اللہ کے خوف میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی دو چیزیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں۔ یا تو آپ کو اللہ کی محبت لے کر آئی ہے یا اللہ کا خوف لے کر آیا ہے، اور دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اصل مقصد تو کام ہے، شریعت پر عمل ہے۔ خواہ اللہ کی محبت حاصل کر کے عمل کریں، عبادت کریں، خواہ اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کر کے شریعت پر عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ان دونوں کے بغیر کام نہیں چلے گا، کہ محبت بھی نہ ہو، اللہ کا خوف بھی نہ ہو، اور پھر بھی دین پر شریعت پر چلتے رہیں، نہیں چلے گا۔ توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت،
یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فوج، پولیس، حکومت، جماعت اور جتھے کی طاقت پر آپ جرائم کو وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، لیکن اپنی حکومتی اور جماعتی طاقت کی بنیاد پر جرائم کو ختم نہیں کر سکتے۔ جرائم کو ختم کرنے والی چیز وہ یا تو میرے اللہ کی محبت ہے یا میرے اللہ کا کیا ہے؟ خوف ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک میں فوج کی، ایجنسیوں کی، پولیس کی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں، کوئی کمی ہے؟ ہاں جی، جرائم بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، جرائم کم تھے۔ اب یہ چیزیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر ان کا نگران تھا، اور یہ ساری چیزیں بن گئی، پر اصل چیز ہم نے حاصل نہیں کی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جتنے کیمرے لگا لیں، جتنے انتظامات کر لیں، جرائم کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ جرائم کو ختم کرنے والی اصلی چیز میرے اللہ کا خوف۔ ایک برطانوی انگریز تھا، نوجوان، اور وہ کئی مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، وہ مشرف باسلام ہوا۔ اس نے اپنی ہسٹری لکھی اخبار میں نے پڑھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں قتل کرتا تھا، پھر شراب پیتا تھا اور ناچتا تھا، اور وہ لاش تڑپتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مزہ آتا تھا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، جب میں گلی محلے میں چلتا ہوں تو قدم دیکھ دیکھ کر اٹھاتا اور رکھتا ہوں کہ کہیں حشرات الارض میرے پاؤں کے تلے آ کر نہ مر جائے۔ پہلے کہاں تھی زندگی، اب کہاں؟ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا۔ اگر خاوند کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، بیوی پر ظلم کرے گا؟ بولے سارے۔ بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، خاوند کو تکلیف پہنچائے گی؟ ہاں جی، حکمرانوں کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تھوڑا اس کی سائڈ تبدیل کریں، عوام کے حقوق میں حق تلفی کریں گے؟ عوام کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، وہ چوری ڈاکہ جرائم کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی جمعے یکم محرم الحرام تھا، آپ کی شہادت ہے، رات کا وقت ہے، آپ گشت فرما رہے ہیں۔ جنگل میں ایک گجر برادری کا گھر تھا، تو چلے بیٹھ جائیں، بس بات ختم کر رہے ہیں۔ تو رات کو نا بوڑھی ماں اپنی جوان بچی سے کہہ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، دودھ بڑھ جائے گا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ تو جو فرمائے ادھر دیکھیں، تو جوان بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المؤمنین نے سختی سے منع فرمایا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی ہے، بھلی ہے، تو بھی پاگل ہے، اس وقت امیر المؤمنین کہا، وہ تو سویا ہوا ہوگا۔ اس نوجوان بچی نے کہا، امی جان، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، پر امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا۔ صبح ہوئی، جا کے دستک دی، وہ بوڑھی اماں باہر نکلی، وہ پہچانتی نہیں ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بچی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں جو رات کی تنہائیوں میں آپ کو کہہ رہی تھی، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا ربا دیکھ رہا۔ وہ عورت گھبرا گئی، اس کو اپنی کہانی یاد آ گئی، میں دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی، مجھے تو سزا دیں گے۔ حضرت چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، بس درس کو ختم کرتے، بیٹھ جائیں بس۔ حضرت
وہ بوڑھی خاتون اپنی جوان بچی کو بلا کر لائی اور حضرت عمر نے فرمایا میں عمر فاروق ہوں. وہ عورت سمجھ گئی امیر المؤمنین ہے. فرمایا میرا بیٹا عاصم ہے، میں اس کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. میں اس کا امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے. کیسر اور کسرا جب زندہ تھے عمر کا نام سن کر کانپتے تھے، اور آج وہی امیر المؤمنین ایک عام گجر کے دروازے پر گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے. بولو بیٹے کے رشتے کے لیے کس چیز کو معیار بنایا؟ مالداری کو کہ یہ لڑکی مالدار گھرانے سے جہیز میرے بیٹے کو بہت دیں گے. ہاں جی، ان کی کوٹھی بنگلے کو دیکھا، ان کی دین کو دیکھا کہ یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے. آج لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، انہوں نے معیار بے بنیاد اور غلط چیزوں کو بنا لیا. اس لیے بہت تعداد میں ہزاروں کے حساب سے آج ہمارے بچے اور بچیاں رشتے سے محروم بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی؟ لڑکی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے فیملی بڑی ہے چھوٹی ہے، مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے، ہاں جی، سرکاری ملازم ہے پرائیویٹ ملازم ہے، داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے، ان چیزوں کو معیار بناتے ہیں. اور لڑکے والے، لڑکی سفید ہے کالی ہے، موٹی ہے پتلی ہے، امیر ہے غریب ہے، جہیز کا سامان آئے گا کہ نہیں آئے گا. دونوں کا مقصد غلط.